ناظرین، امید ہے کہ تمام ابا خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت جناب ہم کپاس کے کھیت میں موجود ہیں۔ یہ CKC1 ورائٹی کا پارٹ 2 ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نے CKC1 ورائٹی لگائی ہے تقریباً 2.5 ایکڑ گلافوسائٹ ریزسٹنس جو بھی تھا، یعنی کہ جس پہ گلافوسائٹ ہو جائے۔ تو آج جون کے جناب 3 تاریخ ہے۔ یہ ہم نے 13 اپریل کو کپاس کاشت کی تھی۔ 13 اپریل سے لے کے 3 جون تک جو بھی ہم نے اس پہ کیا، اس کو کھاد ڈالی یا اس پہ جو بھی اسپرے وغیرہ کی، وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت جناب آپ میرے پیچھے پلاٹ دیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ بہترین حالت میں کپاس کھڑی ہے، اور اس پہ گلافوسائٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہو چکی ہے۔ تو آئیے آپ کو تھوڑا سا اس کا ذرا ویو دیتے ہیں کہ فی الحال جو پودے ہیں وہ کس کنڈیشن میں کھڑے ہیں۔ 13 اپریل سے لے کے 3 جون تک جو پودے ہیں وہ کس حالت میں کھڑے ہیں۔ یہ جناب اوور ویو آپ دیکھ سکتے ہیں، فی الحال جو ہے بہترین حالت میں کپاس کھڑی ہے۔ اس کا میں آپ کو ذرا کلوز تھوڑا سا کر کے دکھا دوں۔ یہ پودے کی کنڈیشن ہے، جیسے کہ آپ یہاں سے دیکھ لیں، پودا جناب اپنی بہترین حالت میں الحمدللہ ماشاءاللہ کھڑا ہے۔ ایسے آپ کو یہ دیکھیں، جیسے فصل تمام جو ہے بھی جتنے بھی کھڑی ہے، تقریباً اس کا 1 فٹ 1.25 فٹ کا تقریباً قد ہو چکا ہے، اور یہ اپنی حالت میں بہترین کھڑے ہیں جہاں پہ بھی ہیں۔ پودا کا جو پھول کٹی کے پروسیس ہے وہ تقریباً شروع ہو چکا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ بہترین کھڑا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھ لیں، جو پلاٹ جتنا بھی 2.5 ایکڑ کا پلاٹ ہے وہ اسی حالت میں موجود ہے۔ آج جناب ہم نے پانی لگایا تھا، لیکن اس کو کھاد فی الحال نہیں ڈالی۔ پودوں کے ڈوڈیوں بننے کا جو عمل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اس کو پھول گڈی لگ رہی ہے وہ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ بہترین ماشاءاللہ حالت میں کھڑا ہے۔ 13 اپریل کو جب ہم نے اس کو کاشت کیا، اس میں سیٹا کلور کو ہم نے اپنا اسپرے وغیرہ کر دیا تھا۔ گھاس وغیرہ اتنا ہی زیادہ مقدار میں نہیں تھا، لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ سرسوں وغیرہ کا کنولا کاشت کیا ہوا تھا، جو کہ وہ گر گیا تھا سارا، بارش ہوئی اور اولے وغیرہ پڑے اور جو سارا وہ اسی زمین میں گر گیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے جناب سرسوں بھی اگائی تھی۔ حالت یہ تھی کہ مطلب سرسوں زیادہ تھی اور جو کپاس کے پودے نظر نہیں آ رہے تھے، اس میں اتنا مطلب ہو چکا تھا۔ اس کا جو ویو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں، میرے پاس وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے۔ تو پہلی دفعہ ہم نے کاشت کیا تھا تو ہم نے بھی سوچا کہ شاید یار گلافوسائٹ پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کیا اس کا ایشو بنے گا۔ تو جناب والا ہم نے پھر مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، کمپنی والوں سے انہوں نے کہا جی گلافوسائٹ بیج ہے، آپ کریں اسپرے، کوئی ایشو نہیں بنے گا۔ تو جناب ہم نے پھر کیا کہ ہم نے جو کمپنی ریکمنڈ کرتی ہے وہ 250 ml پر ٹینکی، یعنی کہ 1000 ml 1 ایکڑ میں وہ ریکمنڈ کرتے ہیں۔ تو ہم نے جناب یہ کیا ہے کہ 175 ml یعنی کہ 175 ml فی ٹینکی میں ڈال کر اس کے اوپر اسپرے کیا۔ یہ جو اسپرے کیا ہم نے جناب یہ کیا مئی کی 20 تاریخ کو اسپرے کیا اس پہ۔ مئی کی 20 سے لے کے مئی کی 27 تاریخ تک جو جناب اس میں گھاس کا جو سارا جو سرسوں تھی یا جو دوسرا گھاس وغیرہ تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ فی الحال جو کنڈیشن ہے، جو کھیلوں میں کنڈیشن ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ صورتحال تھی اس میں سرسوں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مقدار میں اگی ہوئی ہے۔ یہ 2.5 ایکڑ کے پورے میں یہی صورتحال تھی۔ تو اس میں جناب بہت زیادہ اس میں کپاس کے پودے جو آپ کو بہت کم نظر آ رہے تھے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور سرسوں بہت زیادہ مقدار پہ تھے۔ پودے کی کنڈیشن یہ اس صورت میں حال میں تھی کہ پودے کے آس پاس گھاس وغیرہ تھا۔ اس کے بعد جب ہم نے اسپرے کیا وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ 175 ml ڈال کے جناب پھر ہم نے گلافوسائٹ کی ہے، اور گلافوسائٹ کا رزلٹ انتہائی شاندار رہا ہے۔ اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پودوں کا نام نشان نہیں ہے۔ دوبارہ جو گھاس ہو رہا ہے اس پہ پھر ایک بار پھر ہم گلافوسائٹ کرنے کا ارادہ ہے، اور کمپنی کا بھی یہی ریکمنڈیشن ہے کہ آپ نے 2 سے 3 بار گلافوسائٹ کرنی ہے۔ آپ کو چند کھیلیں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ جناب، زمین کو تھوڑا سا کلر بتی آپ کہہ لیں گے کلر وغیرہ ہے یہاں پہ جتنے بھی ہے، یہ اپنی اوریجنل ہی سیڈ لگا ہوا تھا، لیکن اس کی گروتھ ذرا کم ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ہوا ہے۔ لیکن آپ اگر دوسری فصل کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو تقریباً یہ اس کو پہنچ رہا ہے، لیکن تھوڑا سا پودے کا جو قد ہے وہ چھوٹا ہے۔ یہاں پہ زمین کا ایشو ہے، زمین کے ایشو کی وجہ سے یہاں پہ پودوں کی اتنی جرمینیشن نہیں ہوئی۔ ادروائز جہاں پہ بھی لگا ہے، اور یہ تقریباً 80 to 85% اس کی جرمینیشن اوکے ہے۔ یہ جو چند کھیلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس پہ یہاں پہ توڑی وغیرہ پڑی ہوئی تھی، تو جرمینیشن یہاں پہ اس ایریے میں کچھ نہیں ہوئی۔
یہاں پہ ہم نے اس کو دوبارہ سیڈ لگایا ہے اور یہ ورائٹی بھی چینج ہو گئی تھی. یہاں پہ کچھ کھیلوں میں یا جو تھوڑی سا ایریا ہے اس پہ ہم نے ورائٹی چینج کر دی تھی کیونکہ CKC1 ہمارے پاس ختم ہو گیا تھا. تو اس کے علاوہ CKC1 ہی اوور آل لگا ہوا ہے. یہ میرے خیال میں IUB13 کے سیڈ کچھ لگے ہوئے ہیں. جہاں پہ کیلا پودا کھڑا ہے وہ اس حالت میں کھڑا ہے, تھوڑا سا شاخیں بنا رہا ہے اور اوپر کی طرف موو کر رہا ہے. اور اس کا جو آپ قد کہہ لیں تقریباً 1 فٹ سے زیادہ ہو چکا ہے. اور جہاں جہاں پہ بھی اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں 3 سے 4 2 سے 3 ڈوڈیاں وغیرہ جو ہے پھل گڈی لگنا شروع ہو چکی ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی ہے, یہ 2 پودے اکٹھے ہیں. اپلیکیشن ڈالی گئی ہے وہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا گلافوسائڈ کی ہے. گلافوسائڈ 175 ml ڈال کے فی ٹینکی میں ہم نے جناب اس پہ کی ہے. بہترین رزلٹ آیا, کوئی گھاس وغیرہ نہیں رہا. گلافوسائڈ کرنے کے بعد پودا نے اچھی بڑھوتری کی ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ سٹریس آیا ہے یا مطلب کوئی ایشو بنا ہے, مطلب گلافوسائڈ کرنے کے بعد پودا رک گیا, نہیں. بالکل پودا اپنی حالت تر و تازہ حالت میں کھڑا ہے, بہترین کھڑا ہے ماشاءاللہ. تو ہمارا ارادہ ہے کہ مطلب کمپنی سے بھی یہ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ ایک بار گلافوسائڈ آپ اور کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جو پودا کمزور ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو پودے اچھے ہیں وہ بڑھوتری ان کی اور تیزی کے ساتھ ہو جائے گی. اس طرح کھاد کی بات کریں تو کھاد میں فی الحال ہم نے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نے صرف اس کو 2 DAP اور 1 یوریا کا بیگ لگایا تھا, جو کہ ہم نے پہلے یا دوسرے پانی کے قریب اس کو ہم نے ڈال دیا تھا. تو ہمیں اپنی کیا کرنا ہے, اس کو آج پانی لگا دیا ہے. جو اس کے بعد ہم نے جو نیکسٹ جو ہماری اس کے باری آئے گی پانی کی, اس پہ جناب ہم نے اس کو نائٹروفاس اور ساتھ میں اس کے ہم نے اس کو پوٹاش کا اس لیول پہ ہم نے دینی ہے. 3 جون تک اوور ویو گلافوسائڈ کا اور گلافوسائڈ ریزسٹنس بیج کا, CKC1 ورائٹیز گلافوسائڈ ریزسٹنس بیج کی. 3 جون کے بعد جو بھی انشاءاللہ جی جو بھی ہم نے اس پہ پروگرس کی ہے, جو بھی ہم نے اس پہ ورک کیا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. جو بھی اس ورائٹی کے خد و خال ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. الحمدللہ 3 جون تک یہ ورائٹی بہت اچھی کھڑی ہے اور بہترین حالت میں کھڑی ہے. اور کپاس کا یقین کریں اس بار دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. جنوبی پنجاب کا یہ علاقہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کسی بھی آفت سے بچائے, تمام ذمہ داروں کو بچائے. یہ تو تھا جی ہم نے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, جو ہم نے 3 جون تک آپ لوگوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں. اس کے علاوہ نیکسٹ جو بھی ہم کام کریں گے یا جو بھی ہم نے کھاد وغیرہ ڈالی یا اسپرے وغیرہ ڈالی, کس ٹائم پہ ڈال رہے ہیں یا کیا کیا ہے, وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تو فی الحال جی اجازت دیجیے, انشاءاللہ جی اگلی بار آپ لوگوں کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.